میرا اگلا قدم دلی شہر تھا۔ یہ 1930 کی بات ہے۔ دلی میں جہاں میں نے اپنے ابتدائی سال گزارے، اس جگہ کا نام معید الاسلام تھا۔ یہ ایک ریفارمیٹری اسکول اور یتیم خانہ تھا۔ یہ دریا گنج میں واقع تھا اور غالباً آج بھی ہے۔ اب اسے بچوں کا گھر کہتے ہیں۔ سکھ مدرسہ جنگل تھا، مگر معید الاسلام عروس البلاد اور حکومت کے پایہ تخت میں ایک قلعہ۔ یہ لال پتھروں سے بنی ہوئی ایک مضبوط اور بہت بلند عمارت تھی، جس کو چھوتا ہوا ایک فیل قامت اور مضبوط لکڑی کا پھاٹک تھا، جس میں ہر وقت ایک بڑا سا تالا پڑا رہتا تھا اور ایک چوکیدار پہرے پہ رہتا تھا۔ اندر تو کوئی بھی جا سکتا تھا، مگر باہر جانے کے لیے خاص طور پر لڑکوں کے لیے مینیجر کے پروانہ راہداری کی ضرورت تھی۔ پھاٹک پھر بھی نہیں کھلتا۔ پھاٹک میں بنی ہوئی بڑی سی کھڑکی کھلتی تھی اور پھر بند ہو جاتی تھی۔ یہ جگہ ریفارمیٹری اس اعتبار سے تھی کہ جو لڑکے گھروں سے بھاگ جاتے تھے اور والدین کی شکایت پر پکڑے جاتے تھے یا آوارہ گردی میں پکڑے جاتے تھے، کمشنر کے حکم سے پولیس انہیں یہیں لے کر آتی تھی۔ اگر کوئی وارث آتا تو اطمینان ہونے کے بعد انہیں رخصت کر دیا جاتا، ورنہ لڑکا یہیں رہتا تھا۔ یہی معید الاسلام اگلے 4 سال کے لیے میری تقدیر بننے والا تھا۔ خالہ کے ساتھ دلی آنے کے بعد 2-4 روز تو بڑی میری آؤ بھگت ہوئی۔ سوئیاں پکی، حلوے بنے، چچا مجھے ہر جگہ ساتھ لیے پھرتے۔ اس اسکول میں بھی لے گئے جہاں وہ پڑھاتے تھے اور ہیڈ ماسٹر غلام رسول صاحب سے ملوایا۔ اس مسجد میں بھی لے گئے جہاں نماز پڑھاتے تھے۔ یہ مسجد پنڈت کے کوچے میں تھی۔ پھر ایک دن مجھے ساتھ لیا اور سرکی والوں سے ہوتے ہوئے چاوڑی بازار سے گزر کر دریا گنج پہنچے اور معید الاسلام کے بڑے پھاٹک کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھڑکی کھلی اور مجھے اندر لے گئے۔ سامنے غلام رسول بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مجھے مینیجر کے پاس لے گئے۔ ان کا نام عطا اللہ تھا۔ کچھ آہستہ آہستہ ان سے کہا۔ مینیجر بزرگ آدمی تھے، آنکھیں بہت تیز تھیں، کمر ذرا جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور میں اگلے 4 سال کے لیے معید الاسلام کا ایک حصہ بن گیا۔ چچا مجھے اس طویل و عریض 4 دیواری میں چھوڑ کر چلے گئے اور ہدایت کر گئے، کوئی ضرورت ہو تو غلام رسول صاحب سے کہوں، جب انہیں وقت ملے گا مجھے دیکھنے آ جایا کریں گے۔ معید الاسلام کے سیکرٹری یا متولی خان بہادر یوسف پانی والے تھے۔ یہ پنجابی برادری کے ایک ممتول اور بااثر شخص تھے۔ پنجابی برادری کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ اور سوداگر ہوتے ہیں۔ تحقیق نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ معید الاسلام کی یہ عمارت بھی پنجابی برادری کے کسی شخص یا بہت سے لوگوں نے مل کر بنائی ہوگی۔ یہ ایک کشادہ عمارت تھی۔ صدر دروازے سے داخل ہوں تو دائیں طرف باورچی خانہ اور اس سے ملے ہوئے غسل خانے اور بیت الخلاء تھے۔ سامنے کئی کمرے تھے، جن میں سے ایک مینیجر صاحب کا دفتر تھا اور ایک میں معید الاسلام کے کاغذات اور کھاتے اور حساب کتاب کی کتابیں رکھی تھیں۔ ایک کمرہ بے چھت کا تھا۔ دائیں بائیں رہائش کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ اگر اس عمارت کو 2 منزلہ بنایا جاتا تو بہت شاندار عمارت بنتی اور اس میں کالج بنایا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے اس کے بانی کے ذہن میں ایسا ہی کوئی بڑا مقصد ہو، مگر افسوس وہ مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ اب صرف یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں 60-70 معذور اور کچھ تندرست لڑکے رہتے تھے، جن کی کفالت معید الاسلام کرتا تھا۔ معذور لڑکوں کو ذہنی یا جسمانی مریض کہا جا سکتا تھا۔ ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک لڑکا احمد خان تھا۔ وہ نسلاً پٹھان تھا۔ نہیں معلوم اپنی جائے پیدائش کی جگہ سے یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ اس کا سر گنبد کی طرح تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں جیسے ہاتھی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور چلنے کا انداز بالکل گینڈے جیسا تھا۔ اس کی گردن اتنی موٹی تھی کہ پیچھے دیکھنے کے لیے گردن گھمانا مشکل تھا۔ وہ گھوم کر دیکھتا تھا۔ لڑکے اسے عجیب الخلقت چیز سمجھ کر چھیڑتے رہتے تھے۔ اس کا سر تک دیوار سے ٹکرا دیتے تھے۔ وہ جز بز ہو کر رہ جاتا تھا اور رد عمل بالکل ایسا ہوتا تھا جیسے کسی حیوان کا ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکا حاجی گل تھا۔ وہ بھی پٹھان تھا۔ اس کی ساخت بھی عجیب تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر وہ احمد خان کی طرح کنج نہیں تھا اور ہر وقت ہنستا رہتا تھا۔ وہ بھی آدمی کم مشین زیادہ تھا۔ اس کا استعمال زیادہ تر کھانے کی چیزیں چرانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ بعض حضرات دعوت کرتے تھے تو لڑکوں کو گھر بلانے کی جگہ معید الاسلام ہی میں کھانا بھجوا دیتے تھے اور اس کھانے کو سپرنٹینڈنٹ کی نگرانی میں رکھا جاتا تھا۔ سرغنہ قسم کے لڑکے رات کو حاجی گل سے کہتے تھے، بھوک لگی ہے،
جاؤ بریانی چرا لاؤ، اور وہ چرا لاتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس کو اس طرح کے کسی کام پر لگا دو، کر دیا کرتا تھا۔ ایک لمبی فہرست ہے معذور لڑکوں کی، ان میں ایک پگلی بھی تھی جس کا نام مجھے یاد نہیں۔ ایک لڑکا عبدالشکور تھا، وہ نابینا تھا، اسے ذہنی مریض کہنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ اس میں خصوصیت یہ تھی کہ وہ معید الاسلام کے ہر لڑکے کو پاؤں کی چاپ سے پہچانتا تھا۔ اگر کوئی لڑکا اس کے نزدیک آ کر شش کی آواز نکالتا تھا تو وہ خوب چیختا چلاتا تھا، اور چھیڑنے والا جب بھاگتا تھا تو وہ اسے پاؤں کی چاپ سے پہچان لیتا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے کسی لڑکے کو پہچاننے میں غلطی کی ہو۔ غرض یہ کہ معید الاسلام ریفارمیٹری بھی تھا، مریض خانہ بھی، یتیم خانہ بھی، اور ایک باقاعدہ اسکول بھی۔ یہ ایک ایسا سرکاری طور پر منظور شدہ اسکول تھا جہاں 8ویں جماعت تک باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، اور شہر کے لڑکے بھی کافی پڑھنے آتے تھے۔ مختصر یہ کہ چچا مجھے معید الاسلام میں چھوڑ کر چلے گئے۔ چپراسی نے مجھے لے جا کر ایک کمرہ اور ایک پلنگ دکھایا اور کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے اور یہ تمہارا بستر۔ معید الاسلام جاتے وقت چچا نے راستے میں ایک دکان سے مجھے حلوہ دلا دیا تھا۔ پتے میں لپٹا ہوا وہ حلوہ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ جب چپراسی چلا گیا تو وہ حلوہ میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ کھانے کو جی نہیں چاہا میرا۔ کچھ لڑکے میرے پاس آئے اور مجھ سے بات کرنی چاہی، مگر میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ گرمیوں کا موسم تھا، لڑکے باہر دالان میں سوتے تھے، سب اپنی اپنی چارپائی لے کر باہر چلے گئے۔ میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ جیسے جیسے رات بڑھی لڑکے سو گئے، میں ایسے ہی بیٹھا رہا۔ نیند نہیں آئی، پھر نہ جانے کیوں مجھے رونا آ گیا۔ ایسی اپنی ذات میں تنہائی کی زندگی تو میں بچپن سے گزار رہا تھا، 15 سال پرانی عادت تھی، مگر اس رات مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ساتھ چھل کیا ہے، اور روتے روتے سو گیا۔ صبح بہت سویرے چپراسی نے جگا دیا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ معید الاسلام کے عین سامنے DAV ہائی اسکول تھا، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد تھی جسے جنگل والی مسجد کہتے تھے، لڑکے وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ معید الاسلام میں مجھے 4تھی جماعت میں داخلہ ملا۔ وہ لکڑی کا چھت کو چومتا ہوا بڑا دروازہ میرے لیے واقعی ایک ایسا دروازہ ثابت ہوا جہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہو رہا تھا۔ یہاں مجھے 2-3 استاد ایسے ملے جن کی محبت اور شفقت میں نہیں بھولتا۔ ایک عبدالصمد صاحب تھے، انگریزی پڑھاتے تھے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی تھے۔ انہوں نے میری ہمت افزائی کی۔ گورے چٹے، 6 فٹ سے نکلتے ہوئے بڑے حلیم الطبع انسان تھے۔ ایک بار چھٹیوں میں گھر گئے، ملتان کے رہنے والے تھے۔ چھٹیاں ختم ہوئیں تو عبدالصمد کی جگہ ان کے والد آئے، بزرگ سفید ریش، ہم سے مل کر رونے لگے اور بتایا کہ صمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایک ماسٹر نعمت علی خان تھے، اچھے تھے، شاعر بھی تھے، غزل کہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں بھی کچھ لکھتا لکھاتا ہوں، بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے، ردیف قافیہ جانتا ہے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ردیف قافیے کی اتنی رٹ لگائی کہ میرے ذہن سے ردیف قافیے کی وقت ختم ہو گئی۔ ایک ماسٹر عبدالواحد تھے، وہ احمدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ میری ذہنی تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ مجھ سے تقریریں لکھواتے تھے اور جلسوں میں بولنے کی ترغیب دیتے تھے۔ میں شعر یا نثر جو بھی لکھتا تھا اسے بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ یہ انہی کی ترغیب اور ہمت افزائی کا نتیجہ تھا کہ میں نے معید الاسلام ہی میں ایک ناول لکھ ڈالا۔ وہ کہاں گیا نہیں معلوم۔ غرض یہ کہ یہ 2 استاد عبدالصمد اور عبدالواحد تھے جنہوں نے میرا مستقبل ہموار کرنے یا اسے دریافت کرنے میں بڑی مدد کی۔ تھوڑے دن بعد عبدالواحد بھی معید الاسلام چھوڑ گئے اور پھر کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ معید الاسلام میں ایک قاری محمد الیاس تھے، امروہہ کے رہنے والے تھے۔ لڑکے ان سے بہت چڑھتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ ہاتھ میں ہر وقت بیت لیے رہتے تھے اور بات بے بات لڑکوں کو پیٹتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امرت پرست ہیں۔ لڑکے ان کے خلاف اتنے تھے کہ ایک لڑکے نے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، دھتورے کے بیج لا کر ان کے کھانے میں ملا دیے۔ وہ نیم پاگلوں کسی حالت میں رات بھر معید الاسلام میں چلاتے پھرے۔ وہاں ایک بوڑھا چپراسی تھا، اس نے جانے کیا لا کر انہیں گھوٹ کر پلایا، تب کہیں جا کر ٹھیک ہوئے۔ ایک قاری الیاس ہی کیا، امرت پرستی اور اغلام ان دنوں عام بیماری اور بدعت تھی۔ میں معید الاسلام میں بہت سے لڑکوں کو جانتا تھا جن میں کچھ فاعل تھے، کچھ مفعول۔ ادریس نام کا ایک لڑکا تھا،
اس کا صحیح نام رات کا چوکیدار ہونا چاہیے۔ اس کی ماں چیلوں کے کوچے میں کسی جگہ کام کرتی تھی اور دن میں ایک بار اس سے ملنے آتی اور بہت سی چیزیں کھانے کے لیے لایا کرتی تھی۔ وہ دونوں پاؤں سے معذور تھا، بے ساکھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ وہ رات کے قصے مجھے بہت سنایا کرتا تھا۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ لڑکے کیا کر رہے ہیں سب دیکھتا رہتا تھا۔ گرمیوں میں لڑکے باہر دالان میں سوتے تھے۔ معید الاسلام کیا، یہ بدعت پورے معاشرے ہی میں تھی۔ شبیر نام کا ایک لڑکا تھا، شہر سے پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے اسکول میں آ کر بہت پیٹا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا وہ رات کو اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے باہر رہا۔ شبیر اچھا، خوبصورت اور شرمیلا سا لڑکا تھا۔ افسوس ہوا اس کے بارے میں جان کر۔ ایک اور لڑکا تھا، اس کا نام احمد تھا۔ وہ بھی شہر سے پڑھنے آتا تھا۔ اوز نام کا ایک شخص اس کا عاشق تھا۔ چیلوں کے کوچے میں رہتا تھا اور سانپ پکڑ کر بیچنے کا کام کرتا تھا۔ اس کا الٹا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ سنا ہے اسے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ زندگی بچانے کے لیے اسے ہاتھ کٹوانا پڑا تھا۔ وہ چھٹی کے بعد باہر احمد کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ احمد میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ میں نے سمجھایا ایسا کرنا بری بات ہے اور اس نے اوز سے ملنا کم کر دیا۔ اوز کو پتہ چل گیا۔ ایک روز جب میں باہر نکلا، اوز نے مجھے پکڑ لیا، بہت گالیاں دی اور میرے منہ پر زور کا تھپڑ مارا۔ معید الاسلام کے بعد اس طرح کے بہت سے لڑکوں سے میرا واسطہ پڑا، جن کا ذکر میں آگے کروں گا۔ یہ جو کچھ میں ان صفحات میں درج کر رہا ہوں، اسے سوانح کا نام نہیں دینا چاہیے۔ یادداشت سمجھیے، وہ بھی اس لیے قلم بند کر لی کہ سفر کے اختتام پر آدمی کو یاد تو رہے کہ کیسے کیسے مقامات اور منزلوں سے گزرے ہیں۔ میں نے اپنا شمار ہمیشہ بے وقوف لوگوں میں کیا ہے۔ جب کسی کام کا وقت اور موقع گزر جاتا ہے، مجھے اس وقت خیال آتا ہے کہ فلاں وقت کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔